کا جن کا ایمان اور عقیدہ صحیح ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اعمال سے درگزر فرمائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اور جن کا ایمان اور عقیدہ غلط ہوگا تو وہی دبوچ لیے جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت آسمان اور زمین کے برابر کیوں نہ ہی تمہارے پاس اعمال صالحہ ہوں، لیکن ایمان اور عقیدہ اگر غلط ہے، صحیح ہے، عقیدے کے اندر فساد ہے، تو وہ سارے کا سارا برباد ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین، کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں وہ مرے، ان میں کوئی اگر اپنے آپ کو اللہ کی سزا سے، عذاب سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے، زمین اور آسمان بھر کر کے سونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دے، اللہ فرماتا ہے کہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی۔ تین باتیں اللہ نے فرمائی، ایک تو قبول نہیں ہوگا، دوسرے یہ بھی نہیں کہ قبول نہیں ہوگا تو چلو کوئی بات نہیں، معاف کر دیا گیا، نہیں، اللہ فرماتا ہے دردناک عذاب ہوگا۔ ان کا کیا ہوگا؟ دردناک۔ اچھا تو زندگی بھر فلانے صاحب کے مرید رہے ہیں، ان کی سفارش، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کی کوئی سفارش بھی اللہ تعالیٰ قبول۔ اللہ اکبر۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 91۔ گویا نہ صرف یہ کہ ان کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، بلکہ اللہ کے دردناک عذاب کا انہیں مزہ بھی چکھنا پڑے گا، اور ان کا کوئی سفارشی اور ان کا کوئی مددگار بھی وہاں نہیں ملے گا۔ سنو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر تقریباً کئی نبیوں کا تذکرہ فرمایا، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یسع، حضرت یونس علیہ السلام، تمام نبیوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت اکٹھا فرمایا۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے ان تمام نبیوں کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد کیا فرمایا معلوم ہے؟ سنو غور سے سنو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا جن کا میں نے نام لیا ہے، ابراہیم سے لے کر کے اور حضرت حضرت لوط علیہ السلام تک، ان لوگوں کا جن کا ہم نے نام لیا ہے، اگر ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کے بھی سارے کے سارے نیک اعمال ضائع اور برباد ہو گئے۔ اللہ، آپ سوچئے کتنا بڑا جرم ہے یہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجدار۔ اللہ رب العزت نے شرک کی مذمت میں قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں بیان فرمائی۔ ایک آیت کریم یہ بھی سنیے، اللہ فرماتا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اے میرے رسول، آپ کو بھی یہ بات وحی کی جا رہی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے لوگ تھے ان کو بھی یہ بات ہم نے واضح طور پر بتلا دی ہے وحی کے ذریعے سے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے، اور آپ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ غور کریں، آپ کسی کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، وہ جو اللہ رب العزت کا سب سے پسندیدہ اور محبوب بندہ، وہ جو نگاہیں اگر آسمان کی طرف اٹھا لے تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی آیتیں جبریل لے کر کے حاضر ہو جائے، وہ جس کے زلفوں اور جس کے چہروں کی قسمیں رب نے قرآن میں کھائی ہیں، اللہ اکبر، وہ جس شہر میں چلا جائے رب اس شہر کی قسم کھا لے، اس عظیم الشان ہستی، اس عظیم الشان نبی کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال کو ہم کیا کر دیں گے؟ ضائع کر دیں گے، تاج نبوت چھین لی جائے گی اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ غور کیجیے آپ، ہم اور آپ کس کھیت کے مولی؟ یا مولوی ملا نے کس کھیت کے مولی؟ یا پیر اور جن کے خانقاہ میں بیٹھے ہوئے حقو حقو کے نعرے لگانے والے، ڈینس کرنے والے ملا نے، یہ کون سے کھیت کے مولی ہیں؟ کیا ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا رتبہ اور بڑا مقام ان کا ہے؟ حاشا وکلا، ہرگز نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، اے نبی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود، کسی کو سجدہ، کسی کے مشکل کشا، کسی کو حاجت روا، کسی کو غوث،
کسی کو داتا نہ بنانا، یاد رکھو ورنہ سزا پانے والوں میں سے شامل ہو جاؤ گے۔ سورہ شورى آیت نمبر 213۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تمام سب باتیں ہی بیان فرمائی ہیں کہ آپ کے اعمال ضائع برباد ہیں۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یاد رکھو، شرک کی حالت میں اگر مر گئے تو اللہ نے فرمایا شرک، اللہ نے جنت کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے اور اس آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ جس کے لیے چاہے انہیں معاف فرما دے۔ تو یہ آیتیں بتلاتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے یہاں ایمان صادق، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے۔ صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر شرک کی ملاوٹ بولو نہیں ہونی چاہیے، شرک کی ملاوٹ ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ کسی نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کے عزیز اور اقارب ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ جہنمی ہیں، وہ مشرک ہیں، اور ہر مشرک کیا ہوتا ہے؟ جہنمی ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں کہا تھا کہ میں دعا کروں گا، اللہ نے منع فرما دیا، اللہ نے منع فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کی قبر کی زیارت کے لیے گئے، اپنے ماں کی قبر کی زیارت کے لیے گئے، زیارت کی، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ کہنے لگے ہاں، میں نے اپنے ماں کی قبر کے بارے میں اللہ سے سوال کیا تو اللہ نے زیارت کا حکم دیا، اور قبر بتائی گئی مجھے کہ یہ قبر ہے، میں نے اپنے ماں کی مغفرت کی دعا کی تو اللہ نے مجھے منع فرما دیا ہے۔ آپ غور کریں، سوچیں، ہماری ماں، ہماری بہن، ہمارے ماں باپ اللہ کے نبی کے ماں اور باپ سے بہت بڑے ہو سکتے ہیں، محبوب زیادہ پیارے ہو سکتے ہیں اللہ کے۔ ایک بیٹا اپنے ماں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ منع کر دے، نبوت کے مقام پر فائز، سید العرب والعجم، تمام نبیوں کے سردار، اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے۔ ہم اور آپ کہاں؟ ہم کس کے لیے؟ ہم اور آپ کیا ہیں؟ خود کو دیکھو۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ شرک یہ ناقابل معافی گناہ ہے، بغیر توبہ کے جو معاف نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 نصیحتیں فرمائیں، اور ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا ولو قتلت او حرقت۔ اے معاذ، اللہ کے ساتھ کسی شے کو بھی ساجھیدار نہ بنانا، شریک نہ بنانا، بھلے تیری تکہ بوٹی اڑا دی جائے، بھلے تجھے جلا دیا جائے، راکھ کر دیا جائے، پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے عزیزو، یہ ثبوت اور یہ دلائل اور اس تعلق سے بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بخشش کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سفارش کریں گے، اللہ رب العزت سے درخواست کریں گے، اے پاک پروردگار، میرا باپ ہے، کچھ بھی ہے، باپ ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، میرا باپ ہے، اے اللہ